نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور جب تو نماز نہیں پڑھتا، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو خدا را دیکھو، اے سنیو میرے ہاتھ بندے دیکھو، جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام کرو، اس کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو. میلاد نبی کا مناتا ہے اور باتیں شیطان کی مانتا ہے. یار خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کو راضی کرنے والے کام بھی کرو. اب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا. ہماری یہ مسجد ہے، بابا جی اس کے باہر تالا لگا ہو اور مجھے مسجد میں داخل ہونا ہے، بغیر چابی کے داخل ہو جاؤں گا؟ اونچی بولو. مسجد میں آنے کے لیے چابی کا ہونا ضروری ہے. تو بھائی ہم سب نے جنت میں جانا ہے، تو جنت کو بھی تالا لگا ہے، اس کی چابی سرکار نے فرما دیا نماز. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی. حضرت صاحب تسی دسو بغیر چابی دے تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد میں بیٹھ کر اقرار کر رہے ہو میں چابی کے بغیر تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا. کوئی پوچھے حضرت صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا حضرت صاحب آپ بتلائیے گا، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی. 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی. چلو اگر ابھی بھی سمجھنے ایک اور مثال دے دوں. بابا جی آپ کے پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں. وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی. اس سے پتہ چلا جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے جو اس کی قدر نہیں کرتا، تحفہ لانے والا ناراض ہو جاتا ہے. یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ ارے یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے. یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں. جو اس تحفے کو ضائع کرے گا، آپ بتلاؤ رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہم یہاں آئے کائے کے لیے؟ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے.
تو نسخے کا پتہ چل گیا، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور آپ سے میں سوال کر دوں، آپ کے گھر میں صندوق ہوں گے، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ چلو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ، حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ تھوڑا سمجھیے بات سے، وہ ناپاک کپڑوں کے لیے ہم نے باسکٹ رکھی ہے۔ صندوق بنایا پاک کپڑوں کے لیے، ناپاک کپڑوں کے لیے باکس رکھی ہے۔ جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، یا ناپاک نہیں رکھتے، یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بھیا، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ ہم کام ناپاکوں والے کر کے امیدوار جنت کے بنے ہوئے یار۔ اب طریقے ہیں دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرنے کا مالک مولا، میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ کتنی نمازوں کا؟ اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ چلیں ایک سوال اور چھوٹا سا کر لیتے ہیں۔ حضرت صاحب آپ کے صاحبزادے نے میٹرک کے پیپر دینے ہیں، کون سی کلاس کے؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں، پہلے سوال آنا لینے، وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے، فیل ہو جاوے، اور نہ لو بڑا نکمہ کوئی ہوئے گا؟ اونچی بولو یار، اس سے بڑا نکمہ؟ یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا ہوں، اب سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا، کہیں ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے میدان معاشر کے پیپر کو پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ فرمایا میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ اونچی بولو۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال چی پھنس گئے، اللہ نہ کرے پھر اگلے سوال نہ کی بنے گا۔ جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں میری بات بڑی آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے، جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہو پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہو تو آسان ہو جائے، اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے۔ یار چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ، آپ کو کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا، سرکار کا فرمان غلط ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے، یہ آواز پتہ کیوں کم ہوئی ہے؟ حافظ صاحب اسی کہہ دیتا تو نماز نہ پڑھی گئی تو گناہ گار نہ ہو جائیے۔ ہائے 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 بھائی، حافظ صاحب آپ سے کوئی نئی چیز کا وعدہ نہیں کروا رہے، یہ وعدے تھے آپ نے اسی وقت کر لیے جب کلمہ شریف پڑھ لیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، پھر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں، سارے احکامات ہم نے وعدے پہلے ہی کر لیے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو اس وعدے کی یاد دہانی کروا رہا۔ زندہ باد۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. سبحان اللہ. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب ہم نے یہ مان لیا قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا مسلمان سے، تو پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول. اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ تو آپ بھی جانتے ہو 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ ڈرو نہ، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، استعمال کرو. نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم. کر لو گے استعمال؟ آواز کم ہو گئی ہے. لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ، نہ پانی پلاؤ. حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھئی روٹی سامنے رکھی، اپنے آپ منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے، اور محفل کروانے والے کتنا خوش ہو جائیں. یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھا نو تا دیں دے آؤ گئے. ارے یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، ہوتا نا صبح دوپہر شام، میں کیا نسخہ مکمل سنا دئیے. سویدی خوراک کہنے ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. سویرے اٹھ کے منہ ہاتھوں دے جے نا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر نہیں پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راج شیطان کہتا ہے اچھا انہیں کل تو پڑھا نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک مار رہا ہے، وہ بولی نا کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پہ؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہو تے اچھی آواز. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج کری اپنے گھروں میں نظر دوڑائیے، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے. قرآن پاک پر گد و غبار پڑھی اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے معاف کرے. کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کر رہا، اتنا وقت نہیں کھول کے آواز لگا دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے.
ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. حضرت صاحب آخر میں آپ کو ایک بات بڑی پیاری بتلانے لگا ہوں. میرے بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر الحمدللہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں. ایک میرا کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا. وہ اس کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں.